اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن، اور نہ تم مرنا، الا مگر وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم مسلمان ہونا، کہ تم اس حال میں مرنا کہ مسلمان ہو کر مرنا۔ گویا کہ ہر وقت مسلمان رہنا، ہر وقت اطاعت اور فرمانبرداری میں لگے رہنا، کیونکہ موت اچانک آتی ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر بندے کو جب موت آئے تو مسلمان ہو کر آئے، تو گویا کہ بندے کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں رہنا چاہیے، اللہ کی یاد میں رہنا چاہیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور تھام لو اللہ کی رسی کو، جمیعہ سب کے سب، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے۔ جیسے کوئی بندہ اگر کسی گڑھے میں گرا ہوا ہے تو اس کو اٹھانے کے لیے نیچے رسی پھینکی جاتی ہے تاکہ وہ بندہ اس رسی کو پکڑ لے اور اس کو اوپر کھینچ لیا جائے، اور یہ قرآن پاک ہے، یہ اللہ کی رسی ہے۔ جو بندہ اس کو پکڑ لے گا مضبوطی کے ساتھ، وہ جہنم کا جو گڑھا ہے اس سے بچ جائے گا۔ یعنی جہنم کے گڑھے سے بچنے کے لیے اس کو پکڑ لو، جس طرح کے کسی کنویں سے نکلنے کے لیے رسی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح جہنم کے گڑھے سے بچنے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی سزاؤں سے بچنے کے لیے اس قرآن پاک کی ضرورت ہے، یہ اللہ کی رسی ہے۔ ولا تفرقوا، اور نہ تم جدا جدا نہ ہو جانا، اور نہ تم جدا جدا ہو جاؤ، فرقے میں نہ پڑو، آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ اب اللہ کی رسی کو سب تھام لو، یعنی یہ ایسا نہ ہو کہ ہر بندہ کسی اپنی شخصیت کے نام پر، اپنے لیڈر کے نام پر، اب یہ دور ہے ہر بندہ اپنے لیڈر کی بات کرتا ہے۔ اس دور میں بھی قرآن، اگر ہم دروس سنتے ہیں، اگر ہم جاتے ہیں مارکیٹ میں، معاشرے میں، بازاروں میں، کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں تو وہاں بس میرا لیڈر، میرا لیڈر، میرا لیڈر، میرا بزرگ، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ جبکہ چاہیے تو یہ کہ ہمارے دروس، ہماری جو اجتماعات ہیں، ہمارے جو جلسے ہیں، ہمارے جو پروگرام ہوتے ہیں، ان سب چیزوں میں اللہ کی بات ہی ہو، اللہ کی بات اور اس کے رسول کی بات۔ یہ فرقہ اور یہ گروہ، یہ گروپ، یہ جماعتیں یہ کیوں بنتی ہیں؟ اپنی شخصیتوں کے نام پر، اپنے لیڈر کا نام لیتے رہنا، ہمارا یہ بڑا ہے، ہمارا یہ بڑا ہے، اس کے نام کے زندہ باد کے نعرے لگاتے رہنا، ایسا عمل کرنا تو پھر یہ جماعتیں بنتی ہیں، گروہ بنتے ہیں، تعصب ہوتا ہے، نفرتیں ہوتی ہیں، قدورتیں ہوتی ہیں، اور پھر یہ جماعتیں گروہ بن جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ولا تفرقوا، جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، جب بھی بات کی جائے اللہ کی بات کی جائے، جب بھی بات کی جائے قرآن پاک کی بات کی جائے، جب بھی بات کی جائے رسول کریم کی بات کی جائے، جب بھی بات کی جائے احادیث کی بات کی جائے، سنت کی بات کی جائے، تو یہ باتیں کی جائیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ اور یہ تو اعلان تھا ان لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، لیکن یہ اعلان عام قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم دشمن تھے۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اوس اور خزرج اور جو پہلے جتنے بھی قبیلے تھے، مکہ والے لوگ تھے، مشرکین تھے، یہ سارے آپس میں دشمن تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے تب جب تم بڑے سخت دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نے ڈال دی تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، اس نے تمہارے دلوں کے درمیان محبت ڈال دی، الفت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ، تو تم ہو گئے، اصبح کا معنی ہوتا ہے ہو جانا، یہ فعل ناقص ہوتا ہے، کانا، سوارا، اصبح، امسا وغیرہ، اس کا معنی ہو گئے، بنعمتہ، اس کی نعمت سے، اخوانا، بائی بائی، تم اس کی نعمت سے بائی بائی بن گئے، لہٰذا تم اب پھر جدا جدا نہ ہو جاؤ، تم گروہ نہ بن جانا۔ وَكُنْتُمْ، اور تم، عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ تم کا معنی تم تھے، علی شفا، کنارے پر، حفرتن، گڑھے کے، من النار، آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ فانقذکم، پس اس نے بچا لیا تم کو، منہا، اس سے۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان کرتا ہے اپنی آیتیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔
اب یہ جو آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اس سے مراد یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک صورت میں فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ جتنی تمہارے پاس طاقت ہے اتنا ڈرو۔ تو گویا کہ یہ جو فاتقوا اللہ ما استطعتم یہ جو آیت ہے یہ اس آیت کو کی مبین ہے، اس کو وضاحت کرنے والی ہے کہ جتنا تمہارے پاس طاقت ہے تم ڈر سکتے ہو اتنا ڈرنے کا حق ہے، یعنی اتقوا اللہ حق تقاتہ ما استطعتم، جتنا تمہارے پاس طاقت ہے اس حساب سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اور پھر یہ یہاں تقویٰ ہے، تقویٰ کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور اللہ کی رسی کو جب مضبوطی سے پکڑیں گے تو اسلام کا غلبہ رہے گا۔ جب اپنی شخصیتوں کا نام لیا جائے گا، اپنی سوچ کا نام لیا جائے گا، اپنے اقوال کی فکر کی جائے گی، اپنے افکار کے بارے میں سوچا جائے گا اور شخصیات کے بارے میں، تو پھر یہ گمراہی آئے گی، پھر اسلام غالب نہیں رہے گا۔ اسلام تو غالب، پھر مسلمان غالب نہیں رہیں گے، اسلام تو پہلے ہی غالب ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلہ ان اللہ قوی عزیز، بڑی آیات آتی ہیں کہ اسلام غالب رہے گا، لیکن مسلمانوں کا مسئلہ ہے، مسلمان جب اپنے شخصیتوں پر شخصیتوں کے پیچھے چلیں گے تو وہ مغلوب ہو جائیں گے، جب وہ قرآن پاک پر چلیں گے تو وہ غالب آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو پہلے بھی تم اس طرح ہی تھے، تمہارے گروہ تھے، تم قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے اور تم دشمنیوں میں اور تعصب میں بٹے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر خاص نعمت کی، تم کو اسلام کی دعوت دی، تم کو اسلام دیا، تم کو دین اسلام سچا دین دیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیے، تو پھر تم اس کی نعمت سے بائی بائی بن گئے، اور تم بالکل اس آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے، گرنے ہی والے تھے، تو تم کو وہاں سے بچا لیا۔ اللہ آیتیں اپنی کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم یافتہ بن جاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اور تم میں سے ایک ایسا گروہ ہو، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، وہ دعوت دیں إِلَى الْخَيْرِ، خیر کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ حکم دیں بالمعروف اچھی باتوں کا، وَيَنْهُونَ، اور وہ منع کریں عن الْمُنْكَرِ برائی سے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اب اس آیت میں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے۔ بعض تو اس کا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہر مسلمانوں میں سے ایک ایسی جماعت اسپیشلی نکلے جو عوام کو، جو مسلمانوں کو خیر کی دعوت دے، اچھی باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے منع کرے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس سے تو پھر یہ مراد بنتا ہے کہ وہی جماعت کامیاب ہوگی جو جماعت یہ کام کرتی ہے، جبکہ باقی سب کے سب مسلمان ہی ہیں نا، جن کو دعوت دی جا رہی ہے، جو باقی مسلمان ہیں ان کے بارے میں کیا ہے۔ تو اس کا معنی پھر یہ ہے کہ تم سب کے سب تم میں ایک ایسی امت ہو، تم میں ایک ایسی امت بن جاؤ، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک ایسی امت بن جاؤ سب کے سب جو لوگوں کو خیر کی دعوت دیں، یا ایک دوسرے کو خیر کی دعوت دیں، یا کفار کو، مشرکین کو، اسی طرح یہود و نصارہ کو، اس طرح ہندوؤں کو، بدھ مذہب کے ماننے والوں کو، دنیا جتنے بھی مذہب ہیں ان کو دعوت دینے کے لیے تم ساری کے ساری ایک ایسی امت بن جاؤ جو خیر کی دعوت دے، پوری امت، اور پوری امت اس میں پھر کامیاب ہو جائے گی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور نہ تم ہونا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح تَفَرَّقُوا، جو جدا جدا ہو گئے، جو الگ الگ ہو گئے، وَاخْتَلَفُوا، اور انہوں نے اختلاف کیا، مِن بعد، اس کے بعد، مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، یعنی جو ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں، ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں، واضح احکام آ چکے، اس کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا اور جدا جدا ہو گئے۔ وَأُولَٰئِكَ، اور یہی لوگ ہیں، لَهُمْ، ان کے لیے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم، اس دن، تبیض وجوہ وتسود وجوہ، سفید ہوں گے کچھ چہرے اور سیاہ ہوں گے کچھ چہرے۔ قیامت کا دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پس وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہو گئے، اللہ فرمائے گا اَکَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ، پس چکھو عذاب، بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، کیونکہ اس باب سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ وہ پہلے ہی کافر ہیں، تو اس کا معنی کیا ہے کہ تم نے کفر کیا ایمان کے بعد؟ یہ وہ ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں؟ کیا الستُ بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلی شہدنا ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین۔ یہ جو آیت آتی ہے جس کو عہد الست کہتے ہیں، اللہ نے تمام روحوں سے یہ وعدہ لیا تھا کیا میں تمہارا رب ہوں، تو سب نے کہا قالوا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں۔ تو گویا کہ وہ ایمان ہے
وہ ایمان کے بعد یا ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے تو مسلمان پیدا ہوتا ہے، یا وہ جو روحیں نے روحوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ کیا تم مجھ کو رب مانتے ہو، سب نے کہا کیوں نہیں، ہم مانتے ہیں۔ اچھا، تو یہ یعنی ہر بچہ مسلمان ہوتا ہے، پہلے روحوں نے اسلام قبول کیا، اللہ کو اللہ پر ایمان لایا، اللہ فرماتا ہے اب تم نے پھر اس کے بعد تم نے کفر کیا، تم جب جوان ہو گئے، تم کو جب ہوش آیا، تم نے ہوش سنبھالا تو تم اسلام کے پیروکار بننے والے تھے، لیکن تم نے کفر کر دیا ایمان لانے کے بعد، اب ذائقہ چکھو کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ ابیضت وجوہہم، جن کے چہرے سفید ہو گئے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا علیک بالحق، ہم اس کی تلاوت کر رہے ہیں آپ پر حق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ہم اس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ارے یہ فرشتہ کہہ رہا ہو یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ، لہٰذا اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم اس کی تلاوت کر رہے ہیں اس کی علیہ کا آپ پر بالحق کی حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ۔ وما اللہ، اللہ تعالیٰ نہیں ہے یرید، ارادہ کرتا ظلم کرنے کا، للعالمین، تمام جہانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ جو لوگوں کو عذاب ہوگا وہ ان کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنے زیادتی کرنے وجہ سے وہ اللہ ان کو عذاب دے گا، اللہ تعالیٰ کسی پر خود ظلم نہیں کرتا ہے۔ وللہ، اور اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو بھی آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض، اور جو بھی زمین میں ہے، وإلی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف ترجع الامور، تمام امور لٹائے جاتے ہیں، یعنی سب کا معاملہ اللہ کی طرف لٹایا جاتا ہے، آخر کار ہر بندہ اللہ کے پاس ہی پہنچے گا، یا اس کا معنی یہ ہے ہم کہتے ہیں آخر میں اللہ مالک ہے، اللہ کے حوالے، ہر کا معاملہ اللہ کی طرف ہی آخر کار اس کا فیصلہ ہونا اللہ کے پاس ہی ہوگا۔